اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے سنت کا۔ سنت ایسا کام ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا کوئی صحابی نے کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ کیا ہو، یہ تمام کام سنت ہے۔ اس کا کرنے والا ثواب پائے گا اور بلا وجہ چھوڑنے والا گنہگار اور عذاب کا حقدار ہوگا۔ سنت جو ہوتی ہے وہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ اور دوسری ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہو، بہت زور دے کر کہا ہو کہ بھئی یہ کام تم کرو۔ جیسے دن میں فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنتیں ہیں، فجر میں 2 رکعت سنت، ظہر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 8۔ مغرب کے بعد 2 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 10۔ اور عشاء کے بعد 2 رکعت، کتنی ہے؟ 12 رکعت۔ تو یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو بھی آدمی اگر کبھی کبھی چھوڑ دے تو چلے، مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ بار چھوٹ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہوتا ہے، 2-4 مہینے میں ایک آدھ بار پڑھ لیتے ہیں۔ کہا بھئی آج توفیق ہو گئی پڑھ لو، نہیں، کبھی چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو مستقل عادت بنانا کہ اسے پڑھنا ہی نہیں، تو کہا کہ یہ بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ البتہ واجب کے ترک کرنے والا جو گناہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس لیے آدمی کو سنت مؤکدہ کو بھی چھوڑنے کا عادی، ہاں سنت غیر مؤکدہ ہے تو ایسی سنت کے بارے میں آدمی کرے نہ کرے، لیکن صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ چاہے سنت مؤکدہ ہو چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو، ہر سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ اسی لیے آتا ہے حدیث میں کہ حوض کوثر پر بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو فرشتے کچھ لوگوں کو دھکے مار کر بھگائیں گے، ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ حضور کہیں گے بھئی چھوڑ دو انہیں، یہ میری امت ہے، تو وہ کہیں گے آپ کو معلوم نہیں، انہوں نے آپ کے اس دنیا میں سے آ جانے کے بعد آپ نے جو تعلیمات چھوڑی ان تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، لہذا ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے؟ آپ کے ہاتھ سے پانی پلائے جائے۔ تو اللہ نہ کرے ہم لوگ ایسے لوگوں میں شامل ہو جاوے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر نصیب ہو جائے، اس سے بڑی انسان کے لیے اور کوئی خوش قسمتی ہو سکتی نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو سنت غیر مؤکدہ کا بھی عادی بنانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من صلی 4 قبل العصر رحم اللہ عمران، تو ایسے آدمی پر اللہ رحم فرماتا ہے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، وہ تو ہم لوگ کبھی پڑھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ دونوں کا عادی بننا چاہیے۔